بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل مندی کی باتیں۔ عقل مند اپنے آپ کو نیچا رکھ کر بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ذلت اٹھاتا ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے لالچ سے بچو، لالچ میں ذلت ہی ذلت ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ لگا سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو برباد کرنا ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ سکھی رہے گا۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہارے بغیر خوش نہ رہ پائے۔ خوبصورت انسان سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ جس انسان سے محبت ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ دولت کو قدموں کی خاک بنا کر رکھو، کیونکہ جب خاک سر پر لگتی ہے تو وہ قبر کہلاتی ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جائے۔ جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ علم کی وجہ سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دولت کی وجہ سے دشمنوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پتہ کرو کہ وہ شخص کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ راجیہ کا خزانہ اور سویدھائیں میرے اور میرے پریوار کے لیے نہیں ہے، میں بس ان کا رکھوالا ہوں۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کے جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم کر جا بیٹھتی ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تمہیں ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر ایک آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو انسان سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان کبھی خراب مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر دے۔ انسان کی زبان اس کی عقل کا پتہ دیتی ہے اور آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ اختیار، طاقت اور دولت ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہوتے ہیں۔ اگر دوست بنانا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ۔ تمہاری نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت پہ نہ بیچنا۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے۔ جو لوگ صرف تمہیں کام کے وقت یاد کرتے ہیں تو تم ان لوگوں کے کام ضرور آؤ، کیونکہ وہ اندھیروں میں روشنی ڈھونڈتے ہیں اور وہ روشنی تم ہو۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، موت کے بعد ہم کو اور تم کو پتہ چلے گا۔ ہمیشہ ظالموں کا دشمن اور مظلوموں کا مددگار بن کے رہنا۔ کوئی گناہ لذت کے لیے مت کرنا، کیونکہ لذت ختم، گناہ باقی رہے گا، اور کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی پر نیکی باقی رہے گی۔
جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائے، کیونکہ وہ بادشاہ ناکام ہے۔ تم جو ایک گالی مذاق اور غصے میں دیتے ہو، اس سے تمہاری قبر میں ایک بچھو بنتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مدد کرے۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہے تو تم ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، کیونکہ اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے تمہارے رب کے پاس جانا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اس آدمی نے کہا، آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو زیادہ قیمتی چیز سے کیوں تشبیہ دی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سونے میں درار آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں ایک درار بھی آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ یہ فرق ہے ایک بھائی اور ایک دوست میں۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ جس انسان میں وفاداری نہیں، اس سے دوستی کا مطلب ہے خود کو ذلیل کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، زندگی میں پریشانیاں چاہے جتنی ہو، فکر کرنے سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، خاموش رہنے سے بہت کم ہو جاتی ہیں، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب بھی زندگی میں پریشانی آئے تو شکر کرو، انشاءاللہ پریشانیاں خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور دوسروں کو شیئر بھی ضرور کرے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔